بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں، اور سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے مجھے اتنی عزت بخشی، اور اس کے بعد آپ سب لوگ دیکھنے والوں کا شکریہ کہ جو آپ لوگ مجھے مشورے کے قابل سمجھتے ہیں اور مجھ سے مشورہ لیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو آج کا ٹاپک جو میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لحاظ سے کہ جو لوگ ترکی میں آلریڈی رہ رہے ہیں، اور ترکی کیا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہے ہیں، تو تھوڑا سا ایک الارمنگ سچویشن ہے اسپیشلی ترکی میں۔ تو میں نے کہا اس حوالے سے تھوڑی سی میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ دے دوں۔ بہت سارے لوگوں کو آلریڈی معلوم ہوگا، لیکن جن لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، میں نے کہا چلیں ان سے میں ایک دفعہ بات کر لیتی ہوں۔ کافی لوگ جو ہیں وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے جو ہے وہ اپڈیٹ نہیں رہ پاتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ تو دو تین واقعے جو ہیں وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی، اور اس سے نتیجہ اخذ آپ بھی کریں اور میں بھی آپ کو تھوڑا سا مشورہ دینا چاہوں گی۔ تو بیسکلی جو یہ ٹاپک ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے ہم ڈفرینٹ طرح کے فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور بہت ساری دوسری واٹس ایپ، بہت ساری دوسری جو ہے سوشل میڈیا کی ویب سائٹس جو ہیں، رابطے کی جو ویب سائٹس ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں۔ ان پہ اپنی پوسٹ ڈالتے ہیں، اپنی تصویریں جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں، اور کوئی اچھی پوسٹ لگتی ہے تو اس کو شیئر کرتے ہیں، کمنٹس دیتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے تھوڑی سی الارمنگ سچویشن ہے، الرٹ رہنے کی سچویشن ہے، محتاط رہنے کی سچویشن ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اب آپ لوگ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو فوکس کریں۔ تو کیونکہ میری جو ٹاپکس ہیں وہ زیادہ تر ترکی کے حوالے سے ہوتے ہیں، تو میں آج صرف ترکی کو فوکس کروں گی کہ ترکی میں جو سوشل میڈیا ہے اس کا استعمال کس طرح کیا جائے اگر آپ آلریڈی وہاں رہ رہے ہیں۔ تو پچھلے ایک مہینے کے دوران جو ایک سچویشن وہاں پہ بنی ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور امیگرینٹس جو ہیں جو وہاں رہ رہے ہیں، چاہے ٹی آر سی پر ہیں، چاہے وہاں پر جائیدادیں خرید کے ٹی آر سی حاصل کیا ہے، یا پھر وہاں پر کاروبار کر رہے ہیں اور ورک پرمٹ ان کے پاس ہے، ان کے کاروبار سیٹ ہیں، ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ یعنی ان کو اپنے ملک سے نکالا جا رہا ہے، واپس ان کے ملکوں میں ان کا ٹی آر سی کینسل کر کے، ورک پرمٹ کینسل کر کے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا سے اس کا کیا تعلق ہے، اس کے اوپر میں آج آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ تو ایک دو واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی۔ سب سے پہلا واقعہ کافی لوگوں نے سنا ہوگا کہ بہت سارے شامی جو ہیں، شام کے لوگ، جب وہاں جنگ کے حالات شروع ہوئے اور بہت زیادہ تعداد میں ترکی نے پناہ دی شامی لوگوں کو، اور وہ وہاں آئے، وہاں آ کے سیٹ اپ انہوں نے اپنا بنایا، کسی نے کاروبار کھولے، کسی نے اپنا نوکریاں کیں اور وہاں زندگی رہائش اپنی گزارنی شروع کی۔ تو پچھلے کچھ عرصے میں کیا کیا انہوں نے، ایک پوسٹ جو ہے وہ کیلے کے اوپر لگائی کہ کیلا کھا رہے ہیں وہ، اور کیلے کو ادھر ادھر پھینک رہے ہیں۔ تو کسی نے اس پوسٹ کے اوپر، کسی ترک نے پوسٹ پہ یہ لگایا کہ تم لوگ تو بڑے خوش نصیب ہو کہ تم لوگوں کو تو کیلا کھانا میسر ہے یہاں پر، اور ہم جو ہے وہاں پر جو بنانا ہے اس کی ہماری قوت خرید نہیں، ہم نہیں خرید سکتے، کیونکہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہوگا کہ باقی پھل وہاں بہت سستے ہیں، لیکن خصوصاً جو کیلا ہے، عام کھانے کا پھل، پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ سستا پھل ہے، ہمارے یہاں بھی لیس دین سینٹ میں وہ جو ہے، لیس دین ڈالر میں جو ہے وہ کچھ سینٹ کا ملتا ہے یہاں پر کیلا پر ڈجن، پر کے جی سوری۔ تو وہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ ترکی میں مہنگا ہے کیلا۔ تو شامی حضرات جو ہیں وہ اس کیلے کو کھا رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں اس کو پھینک رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ تو وہ ویڈیو کے اوپر جو ہے انہوں نے کسی ترک نے لگایا کہ جی تم لوگ بڑے خوش نصیب ہو کہ ہمارے ملک میں آ کر اتنا تمہیں جو ہے ہمارا ملک فیور کر رہا ہے، تمہیں پیسے دے رہا ہے، تمہیں پناہ دے رہا ہے کہ تم کیلے کو جو انجوائے کر پا رہے ہو، ہم تو خرید بھی نہیں سکتے۔ تو اس کے جواب میں مختلف لوگوں نے سپورٹنگ شامی لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی کہ ایک باربر شاپ ہے، بال کاٹنے کی دکان ہے، اس پہ 6 7 8 لوگ شامی کھڑے ہوئے ہیں، کوئی کیلا کھا رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی چھلکے پھینک رہا ہے، اور ہنس ہنس کے اس کو دکھا رہا ہے، یعنی ایک طرح سے
مذاق اڑایا ان کی ترکی کی باتوں، ترکش پیپل جو ہیں ان پہ، اور وہ بحث سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ بڑھی کہ وہ پولیس میں کمپلین کر دی گئی، اور جو 7 شامی اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہے ہیں مذاق اڑاتے ہوئے اور سوال جواب کرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ کمنٹس کے ذریعے، ان سب کو TRC کینسل کر کے اور واپس ڈیپورٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ، یہ تو آپ کو سوشل میڈیا کے حوالے سے میں نے بتایا کہ دیکھیے جب بھی آپ کمنٹس کریں، کسی تصویر کو لائک کریں، کوئی چیز شیئر کریں، تو اب ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جس میں ہمارے اوپر نگاہ رکھی ہوئی ہے. لوگ جو ہیں ہمیں واچ کر رہے ہیں، چاہے اس ملک کی پولیس ہو، چاہے اس ملک کی ایجنسیز ہوں، اور ہمارا ہر ایکٹ جو ہے اس کا ریئیکشن آ سکتا ہے. تو برائے مہربانی اگر آپ لوگ کوئی کمنٹس کرتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ کسی بھی قسم کی ایسی نازیبا کمنٹس نہ کریں. لڑائی جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جو دوسرا ہے وہ اشتعال میں آئے اور اس کے بدلے میں وہ کچھ کہے. تو کوشش کریں کہ بہت سینسیبل طریقے سے آپ، خصوصاً اس وقت جب آپ کسی دوسرے ملک میں اپنے ملک کے علاوہ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 بات. دوسری 2 واقعات ہوئے ہیں صومالیان پیپل، جو صومالیہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہاں پر، اور کافی عرصے سے وہاں پر رہ رہے تھے. انہوں نے اپنے بزنس سیٹ کیے. 2 مختلف واقعات ہوئے. ایک واقعے میں تو کافی عرصے سے بہت لندن سے اور جرمنی کہاں ان کے کاروبار تھے صومالین، انہوں نے وہاں پر کاروبار کیا ہوا تھا. ان کے اوپر الزام یہ لگایا کہ وہ جو ہے غیر قانونی پیسے کی لین دین میں ملوث ہیں، اور ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا. ان کا مقدمہ چل رہا ہے. دوسرا ایک اہم واقعہ انقرہ میں ہوا. انقرہ میں کافی عرصے سے لوگ جو ہیں خصوصاً صومالین وہ وہاں پر شفٹ ہو رہے. ہوتا یہی ہے کہ جب جیسے ایک علاقے میں فرض کیجیے کوئی پاکستان سے آیا ہوا ہے یا انڈیا سے آیا ہوا ہے، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب نئے آنے والے ہوتے ہیں وہ وہی علاقے سلیکٹ کرتے ہیں کہ جب ہم وہاں رہیں گے تو ہم اپنا زبان اور کلچر کو سمجھ سکیں گے آسانی سے اور کمفرٹیبل رہ سکیں گے. تو بالکل اسی طرح انقرہ میں ایک بزنس مین جو کہ وہیں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ترکی یونیورسٹی سے، اور وہیں پہ پھر اپنا کاروبار شروع کیا، ورک پرمٹ لیا، اور ہلکے انقرہ میں ان کا دیکھا دیکھی جو ہے وہ لوگوں نے اور ہوٹلز اور دکانیں اور مختلف قسم کی کاروبار شروع کی، اور مکمل 2 گلیاں جو ہیں انقرہ کے اس علاقے کی 2 سے 3 گلیاں وہ صرف صومالین کے کنٹرول میں آ گئی. انہوں نے اپنے کاروبار، ریسٹورانز اور باربر شاپس اور باقی ساری دکانیں جو ہیں وہ وہاں کھول لیں، اور ایک چھوٹا سا محلہ اپنا بنا لیا. تو لوگوں نے، جو شامی لوگ ہیں انہوں نے، ٹرکش جو ہیں انہوں نے کافی کمپلین کی اور وہاں جا کے شور ہنگامہ کیا. دیکھیے ترکی کا ایک قانون یہ ہے، ذہن میں رکھیے، کہ وہ یہ بالکل نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک پہ ہلکے کسی دوسری جگہ کا قبضہ ہو جائے. میں نے پہلے بھی اپنی کافی ویڈیوز میں بتایا کہ انہوں نے 2 علاقے ایسن یورت اور فاتح کا علاقہ جو ہے وہ بین کر دیا، اس لیے کہ وہاں پر بہت زیادہ کسی ایک قوم کے لوگ جو ہیں، یعنی فورنرز جو ہیں، یہ نہیں کہ صرف پاکستانی، کہیں دوسرے ملکوں کے لوگ، افغانستان، پاکستان، انڈیا، شام، دوسرے صومالین، اگر وہ کسی ایک جگہ پہ آ کے اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ انہوں نے ایک لمٹ رکھی کہ اتنے % فورنرز یہاں پہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ صرف یہ ترکی 80%، 90% یہاں پہ جو لوگ کاروبار کریں گے، رہائش اختیار کریں گے، وہ صرف اور صرف جو ہیں وہ ٹرکش پیپل ہوں گے، مقامی لوگ ہوں گے، تو تاکہ وہاں اجارہ داری قائم نہ ہو سکے کسی ایک علاقے میں. تو بالکل اسی طرح صومالیہ میں بھی یہی ہوا کہ وہاں انہوں نے کمپلین کی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اچھا وہاں ایک طریقہ اور ہے، بات سے بات نکل رہی ہے تو میں نے کہا میں رہ نہ جائیے. وہاں طریقہ یہ ہے کہ فرض کیجیے آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کے پاس TRC ہے یا آپ نے ورک پرمٹ لے لیا، آپ کاروبار کر رہے ہیں، تو وہاں پر ان کے پولیس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پولیس کی وردی میں آ کے، جیسے پاکستان میں ہیں، انڈیا میں، کہ پولیس کی وردی پہن کے اور ڈنڈے مارتے، شور شرابہ کرتے، ڈراتے پھرتے. وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں اس طرح سے ہے کہ ان کی ٹیم الگ ہوتی ہے. وہ سادہ لباس میں آپ کے پاس آئیں گے. فرض کیجیے اگر آپ کا ریسٹوران ہے تو وہ آ کے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. جو لوگ کام کر رہے ہوں گے اس سے ہنسی مذاق کریں گے. روزانہ آتے آتے مہینوں آپ کو واچ کریں گے. خصوصاً ریسٹورانٹس میں اور چھوٹی چھوٹی دکانوں میں، کاروباروں میں، وہ جا کے یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی TRC پہ آیا ہوا ہے، اس کے پاس ورک پرمٹ نہیں ہے اور بغیر ورک پرمٹ کے وہ یہاں کام کر رہا ہے. اس کو وہ واچ کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسے بغیر ورک پرمٹ کے کام کر رہا ہے تو اس کو وارن کرتے ہیں، مالک کو بھی وارن کرتے ہیں، اس کو بھی وارن کرتے ہیں، اور وارننگ دے کے چھوڑ دیتے ہیں.
لیکن ترکی انقرہ میں کیا ہوا کہ جب انہوں نے صومالین کو واچ کرنا شروع کیا، 10-15 پولیس والے تھے، انہوں نے بھیس بدل کے وہاں پہ کافی عرصے سے چھان بین شروع کی، اور اس کے بعد وہاں پر جا کے مالک سے چھیڑ چھاڑ کی کہ جی تم تو جو ہو وہ یہاں پر تم لوگ ریفیوجی آئے ہو، یا پھر یہ کہ یہاں پر تمہارے پاس یہاں کی شہریت نہیں ہے، تم صرف ٹی آر سی کے اوپر ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ ہے اور تم لوگ اتنے مزے کر رہے ہو۔ بہرحال مس بیہیونگ ہوئی وہاں پر دونوں طرف سے، اور اس کے سلسلے میں کیا ہوا کہ انہوں نے وہ ساری دکانیں وہاں پہ بند کروا دی ہیں، جو لوگ ان میں ملوث تھے ان سب کو ڈیپورٹ کر دیا ہے، اپنے اپنے ملکوں میں ان کی ٹی آر سی ورک پرمٹ کینسل کر کے سب کو واپس بھیج دیا، اور ان کو فورس کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں یا تو یہ دکانیں بند کریں فوراً کے فوراً، اور اس کو فوراً آپ بیچیں اور اپنے اپنے ملکوں میں واپس جائیں۔ تو دیکھیے اس قسم کے حالات جو ہیں نا، جب آپ کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں آپ کو ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی من مانی، اب تو آپ اپنے ملک میں اپنی من مانی نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فیس بک اگر آپ یوز کر رہے ہیں اور اگر کوئی آپ کو بولنگ کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی آپ نازیبا الفاظ استعمال کر رہا ہے نہ، یا آپ کو ڈرا رہا ہے، ہراساں کر رہا ہے، رائٹ اوے آپ اس کمنٹ پہ جا کے کمپلین کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یوٹیوب ہے، اسی طرح انسٹاگرام ہے، اسی طرح ٹک ٹاک ہے، ادارے بن گئے انٹیلیجنس کے، وہاں جا کے آپ کمپلین کر سکتے ہیں، اور کیونکہ کسی کو بھی رائٹ نہیں ہے، آپ کا یہ حق ہے کہ آپ محفوظ طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے۔ تو آپ لوگ برائے مہربانی، خصوصاً وہ لوگ جو ترکی میں رہ رہے ہیں، وہاں پر جو امیگرینٹس ہیں، جو ٹی آر سی پر ہیں، ٹیمپریری ریزیڈنس ہے، ایون دا ورک پرمٹ، آپ لوگوں کو بہت محتاط رہنا ہے۔ سڑکوں پر بھی کوشش کریں کسی سے بحث مباحثے میں نہ پڑیں، کوئی ٹرکش ہو یا کسی بھی ملک کا ہو، آپ کسی بھی لڑائی جھگڑے میں انوالو نہ ہو۔ اگر کہیں کسی جگہ لڑائی جھگڑا دیکھ بھی رہے ہیں تو وہاں سے دور ہٹ جائیں، اور اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں، اور اپنے دوسرے جو قومی آپ کے قوم کے دوسرے لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں ان کو بھی محفوظ رہنے دیں، کیونکہ اگر ایک مخصوص قومیت کے ساتھ بہت ساری چیزیں بار بار جڑنا شروع ہو جاتی ہیں تو ان کا امیج خراب ہو جاتا ہے، اور جب وہ نیوز میں آتی ہیں اور پوری دنیا میں سنی جاتی ہیں تو پھر لوگ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں کہ بھئی حکومت تو غلط نہیں ہو سکتی، یقیناً انہوں نے کچھ غلط کہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا یہ 2-3 باتیں آپ لوگوں کے علم میں لے آؤں، اور جو امید ہے کہ اس سے آپ جو ہیں وہ سبق حاصل کریں گے، اور سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ بہت دیکھ بھال کے کریں گے۔ اور دوسری اہم بات میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ ایک اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ احسن یورٹ میں اور فاتح میں جو 2 علاقے ہیں انہوں نے ٹی آر سی کے لیے بند کیے ہوئے، لیکن پچھلے سالوں میں کیا ہو رہا تھا کہ ٹی آر سی جو لوگ گھر خرید کے حاصل کر رہے تھے ان کو وہ ٹی آر سی دے رہے تھے۔ ایون میری مدر کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں انہوں نے ٹی آر سی پہ ہی احسن یورٹ میں گھر لیا، اور وہیں پر سے جو ہے وہ اس سال ٹی آر سی اپلائی کی تھی 2 سال کی، اور بہن کی بھی والدہ کی بھی، دونوں کی انہوں نے 2-2 سال کی دے دیے۔ لیکن اب اس مہینے سے انہوں نے کیا کیا ہے کہ جس کے نام کی کا گھر ہوگا ٹاپو پہ، جس کا نام ہوگا، صرف اس کا امیگریشن جو ٹی آر سی ہے احسن یورٹ سے وہ رینیو کر رہے ہیں۔ ادروائز ان کے بیوی اور بچے بھی اگر ہیں اور اگر ان کا نام ٹاپو پہ نہیں ہے تو ان کی ٹی آر سی کینسل کر رہے ہیں احسن یورٹ سے۔ اگر کرائے پر ہیں تب تو کسی بھی صورت میں وہاں سے ٹی آر سی آپ کی نہیں ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس آپ نے وہاں احسن یورٹ میں گھر خریدا ہے اور ٹاپو پہ صرف آپ کی بیوی یا شوہر کا نام ہے، تو جو دوسرا پارٹنر ہے اس کو وہ ڈیپورٹ کر رہے ہیں۔ کل ہی جو ہے وہ پہلے ہسبینڈ آئے تھے، انہوں نے آ کے یہاں گھر احسن یورٹ میں خریدا تھا، کیونکہ وائف تھی نہیں تو ان کا صرف ٹاپو پہ ان کے ہسبینڈ کا نام تھا، ان کا ٹی آر سی ہو گیا۔ جب انہوں نے گھر سیٹ کر دیا تو پھر انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بلایا، اب ان کے بیوی بچے بھی آ گئے، لیکن انہوں نے ان کے بیوی بچوں نے آنے کے بعد جب ٹی آر سی اپلائی کیا تو کل ان کا ریجیکشن آ گیا کہ ہاں آپ واپس جائیں۔ تو اب بتائیے اگر اب بیچاروں کا کتنی مشکل سے انہوں نے سیٹ اپ کیا، اور اس ٹی آر سی کے کینسلیشن میں آپ کا کوئی اپیل کا چانس نہیں ہوتا، آپ اپیل نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو ہر حالت میں ملک چھوڑنا ہوتا ہے، اپنے ملک دوبارہ جانا ہوتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد دوبارہ آپ ٹورسٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں، جب وہاں سے آپ ٹورسٹ ویزا اپلائی کر کے آئیں گے، دوبارہ ترکی میں آئیں گے اور دوبارہ اپلائی کریں گے، تو وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ ٹی آر سی دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ تو اس تمام حالات سے بچنے کے لیے کوشش یہ کریں کہ آپ احسن یورٹ میں نہ آپ گھر خریدیں، نہ آپ کرائے پہ گھر لیں، کیونکہ اب کسی بھی صورت سے احسن یورٹ سے
TRC مکمل نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک ریمائنڈر تھا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے دوسرے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے تو اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیے گا اور اس کو شیئر کیجیے گا. دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.